کیا لڑکا اور لڑکی کی دوستی جائز ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے ہمارے کلچر میں جس کو بہت سی یوتھ جس کو لے کے کنفیوزڈ ہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے آنسرز بنائے ہوئے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم اپنی دین کی روشنی میں دیکھیں، بیکاز سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں. دیکھیں، یا تو کوئی یہ کہے نا کہ چلو میں اپنا نام جو ہے وہ رام چند رکھ لیتا ہوں یا ٹام رکھ لیتا ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ہم دین کے مطابق بات نہیں کریں گے، نہ ہم دین آپ پہ اپلائی کریں گے. لیکن جب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں عبداللہ ہوں، میں فاطمہ ہوں، یا میرا نام خدیجہ ہے یا عائشہ ہے، یا ظاہر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ احمد میرا نام ہے، وغیرہ وغیرہ جو مسلمان نام ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر دین اپلائی ہوتا ہے، پھر تو ہمیں اسلام کے تھرو ہی بتانا ہے نا. تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، کلیئر کٹ کہاں لکھا ہے، کوئی ورس لے کر آئیں، کوئی حدیث ہمیں دکھائیں جہاں پہ منع ہے کہ لڑکا اور لڑکی دوستی نہیں کر سکتے. بلکہ انفیکٹ آن دا کانٹری کچھ لوگ سورہ توبہ کی آیا ہے کہ مومن مرد اور عورت آپس میں دوست ہیں، ولی کے ورڈ ہے نا، ولی ہیں. تو یہ میں نے پہلے بھی ایک بار کلیئر کیا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں کہ ولی سے یہاں پہ مراد ہے مددگار، ولی سے یہاں پہ مراد ہے کہ بہت سیکرٹ کیپرز ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہیں. اور یہ آیا کب نازل ہوئی؟ جب ظاہر ہے کہ مدینہ میں ہجرت کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہی مومنین کو میسج دیا کہ تم سب سپورٹرز ہو ایک دوسرے کے. یعنی یہ جو تمہاری بہن ہے، جو بلڈ ریلیشن کی بہن نہیں ہے لیکن ویسے ہی تمہاری سسٹر ان اسلام ہے، سسٹر ان ہیومینٹی ہے، یو آر دا سپورٹر آف دیٹ سسٹر. اسی طرح جو عورتیں ہیں وہ مردوں کی سپورٹر ہیں. تو یہ یہاں پہ دوستی کا کون سا کنسیپٹ جو ہے وہ نکل آئے اس آیت سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے کہ مومن مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ہائی فائیوز کریں اور ہگ کریں ایک دوسرے کو اور دوستیاں لگاتے پھریں. اچھا، پہلی بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں کہاں ہے، ہمیں دکھائیں کہ کون سی قرآن کی ورس میں ڈائریکٹ لکھا ہے کہ مومن جو لڑکا اور لڑکی اور دوستی نہیں کر سکتے آپس میں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ میں کسی کو تھپڑ نہیں مار سکتا. ایگزیکٹ ورڈ لکھا ہونا چاہیے نا کہ میں تھپڑ نہیں مار سکتا، تھپڑ کا ورڈ ہونا چاہیے قرآن اور حدیث میں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن اور حدیث میں ایگزیکٹ وہ بات اس طرح سے لکھی ہو. قرآن اور حدیث میں جنرل پرنسپلز ہوتے ہیں، ان جنرل پرنسپل سے ایک بات ڈیرائیو کی جاتی ہے. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ سیف ہیں. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ میں کسی کو تھپڑ نہیں مار سکتا بلا وجہ. تو باقی یہ کہ ظاہر ہے کہ اسلام ایک ریئلسٹک وے آف لائف ہے. کوئی آپ کو لگائے تو اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ بھی اس کو لگائیں، لیکن معاف کرنا یہ افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ظاہر ہے کہ اس کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے معاف کرنے والوں کی، احسان کرنے والوں کی. ہیونگ سیڈ اٹ، سملرلی قرآن اور حدیث میں اگر ڈائریکٹ یہ کہیں نہیں آیا نا کہ مرد اور عورت دوستی نہیں کر سکتے، تو مطلب جیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ لکھا ہو کہ عورت اور مرد کی دوستی نہیں ہو سکتی، تو پھر بہت سی چیزیں ہیں جو قرآن میں حدیث میں کلیئر کٹ ان ٹرمینالوجی کے ساتھ نہیں ہیں جو ٹرمینالوجی آپ چاہ رہے ہیں. ہمیشہ چیزیں اخذ کی جاتی ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ، کتنی کلیئر کٹ حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک مرد اور عورت اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو میری تو بہت سی لڑکیاں دوست ہیں، میرے تو بہت سے لڑکے دوست ہیں. اسپیشلی یونیورسٹی کے لوگ جو ہے وہ ڈس ایگری کریں گے آ کے. تو عرض یہ ہے کہ جسٹ بیکاز آپ جو ہے ظاہر ہے کہ بہت ان افیکٹڈ ہیں، ڈیسنسی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو جو رولز ہوتے ہیں نا وہ پبلک ویلفیئر کے لیے ہوتے ہیں. اسلام یہ دیکھ کر نہیں بنا کہ محمد علی پہ کوئی چیز اپلائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، یا فلانے پہ اپلائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اسلام از فار پبلک ویلفیئر. پبلک ویلفیئر کا تقاضا یہ ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو، مرد اور عورت کی انٹرمنگلنگ نہ ہو آپس میں. بیکاز آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے اور عورتوں کے ساتھ مرد جو ہے وہ مرد جا کر بیٹھے وغیرہ وغیرہ. تو کتنے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. مطلب آپ جتنے مرضی سو کالڈ لبرل اور ماڈرن ہو جائیں، میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے اس وقت مخاطب ہوں، آپ لوگ یونیورسٹی ٹائم پہ جتنے مرضی لبرل ہو جائیں، جتنے مرضی دوست رکھیں اور دوستیں رکھیں، دوستیاں رکھیں، فیمیل دوستیاں، شادی کرتے ہوئے آپ ہی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. میں مردوں سے مخاطب ہوں کہ سر میری وائف کے فرینڈز ہیں
میری ہونے والی وائف کے میل دوست ہیں اور مجھے بالکل نہیں پسند. تو میں نے اس کے سامنے جب یہ کنڈیشن رکھی تو وہ بہت غصے ہو گئی اور اس کی وجہ سے ہماری منگنی ٹوٹ گئی یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو پھر آپ ہی لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا, آپ ہی لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں یونیورسٹی لائف میں کہ نہیں یہ کیا مولویوں نے بات لگا لی ہے, مرد اور عورت دوست نہیں ہو سکتے, ہماری تو بہت ہے. اور آپ ہی لوگ شادی کے ٹائم پہ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ سر پلیز بتائیں میں اپنی ہونے والی وائف کے میل فرینڈز کیسے چھڑواؤں, مجھے برداشت نہیں ہوتا, مجھے یہ بیئر نہیں ہوتا کہ اس کے میل فرینڈز. اچھا چھوڑیں مسلمان کلچر کو چھوڑیں, میں آپ کو ہندوز کی مثال دے سکتا ہوں, آئی ٹاک ٹو دیم. میں آپ کو نان مسلمز کی مثال دے سکتا ہوں کہ ایون دے آر پوزیسو. یہ غیرت اور یہ نیچر انسان کے اندر ہے. ہاؤ کین یو الاؤ کہ آپ کی وائف کے میل فرینڈز ہوں اور وہ گھر بھی آ رہے ہیں اور ڈنرز بھی چل رہی ہیں اور آپ کی وائف بھی گیدرنگز میں جا رہی ہیں. یہ تو نان مسلمز بھی الاؤ نہیں کرتے ہیں. جو پڑھے لکھے نان مسلمز ہیں ان کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں, میرا ایکسپوجر ہے, میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. یہ کوئی عقل مند اگر یہاں پہ بحث کرنے ہے کہ نہیں جی نہیں وہاں پہ تو بڑا اوپن کلچر ہے, تو یہ اس کا مطلب ہے آپ کبھی بیٹھے نہیں ہیں ان میں. اوپن کلچر آپ کو سمجھ آ جائے گا, ان کا میڈیا صرف اوپن کلچر دکھاتا ہے, اندر سے وہ ان کو پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اس لیے بہت مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ میل فیمیل فرینڈشپ سے. کوئی بندہ ایموشنل ہوتا ہے, سینسٹیو ہوتا ہے, وہ فیلنگز پیدا کر لیتا ہے, اگلا پھر اس کے بعد وہ برو زون ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد وہ فرینڈ زون میں آ جاتا ہے, پھر اس کا دل ٹوٹتا ہے. اسی طرح سیم گوز فار فیمیلز, دے میک فرینڈشپ ود میلز اینڈ دین دے گیٹ اٹیچ ٹو دیم اینڈ دین اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم. تو یہ کیا کن چکروں میں آپ ڈل رہے ہیں؟ مطلب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اسلام آپ کو نکالنا چاہ رہا ہے ان چیزوں سے, مینٹلی آپ کو جو ہے وہ اسلام ایسی چیزوں میں آپ کو ڈالنا ہی نہیں چاہ رہا جو بلا وجہ کے سٹریس کاز کریں. اور اللہ نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے کہ میل اور فیمیل کے درمیان ایک لائن ہے, بات ختم, اینڈ آف ٹاپک. مطلب ہاؤ کین سم ون, فیمیل بیٹھی ہوتی ہیں میلز میں بغیر یہ احساس کیے کہ وہ فیمیلز ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جسامت ایک اور طرح سے مطلب کریٹ کی ہے, میلز اور طرح سے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ تھاٹ ختم ہو چکا ہے کہ فیمیلز یہ سمجھنا بند ہو گئی کہ وہ فیمیلز ہیں, اور وہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے دوپٹہ لینا ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے میل کے سامنے, کس طرح گفتگو کرنی ہے. سیم گوز فار یہ جو ہمارے سو کالڈ ماچو مین ہیں, میلز ہیں, یہی ماچو مین پھر بعد میں ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ سر میری ہونے والی وائف کے دوست چھڑوا دیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ میں اب کیا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں, آپ لوگ کو خود پتا ہے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے اس چیز کی. میل فیمیل دوستی سو کالڈ جو آپ یہ دوستی کے دلائل لے کر آتے ہیں کہ میل اور فیمیل دوست ہو سکتے ہیں, اس کے پیچھے اصل وجہ یہی ہے کہ ایک گروپ تو وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دیٹ میکس اے اسکول, انورٹیڈ کاما اسکول, اور ایک گروپ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اس سے ہم بولڈ اور کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. ہیونگ سیڈ اٹ, شریعت اور دین منع نہیں کرتا کہ آپ کسی فیمیل سے بات کریں. ہاں اس کے رولز کچھ ڈیفائن کیے, پروفیشنل بات کریں, آپ انٹریکشن کریں. یہ مطلب نہیں ہے شریعت کا کہ آپ بالکل کٹ آف ہو جائیں, آپ سلام کا جواب نہ دیں, آپ بہت اچھے پیش آئیں. آپ کی فیمیل کلاس فیلوز ہیں, چلیں کو ایجوکیشن سسٹم میں اب کیا کر سکتے ہیں, آپ کی فیمیل کلاس فیلوز ہیں, آپ ان سے بات کریں, پروفیشنلی بات کریں, آپ جو ہے وہ تمیز سے پیش آئیں, ڈیسنسی سے پیش آئیں. لیکن یہ جو دوستی سو کالڈ دوستیوں کا آج کل جو چلا ہوا ہے, تو سوری ٹو سے ماڈرن سائیکالوجی از اگینسٹ اٹ. میں آپ کو بہت سے سائیکالوجی سے دلائل دے سکتا ہوں کہ میل فیمیل کی فرینڈشپ نہیں ہوتی ہے, لیکن آپ کا دل اندر سے گواہی دے گا خود اگر آپ دل سے پوچھیں گے کہ یہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے خدا کا خوف کریں. آپ مسلمان ہیں, یا تو اپنا نام رکھ لیں, رام چند رکھ لیں اور ٹام رکھ لیں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, پھر آپ کریں, اٹس اوکے. لیکن اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ عبداللہ ہیں, احمد ہیں, ذیشان ہیں اور فاطمہ ہیں اور ختیجہ ہیں وغیرہ وغیرہ, تو پھر ظاہر ہے کہ دین کے مطابق دیکھنا ہوگا. تو دیٹس مائی ریپلائی ٹو یو. آئی ہوپ اٹ واز ہیلپ فل. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.